یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے، اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے، ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی۔ یہ سمجھ لیجیے اچھی بات، عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والذین، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں۔ ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتکویٰ بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ اس آیت کے بارے میں بعض باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ پھر اگلے نشست میں بیان کروں گا۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے، آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے۔ کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا، عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا،
اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو وہ آج کہہ رہا ہے. جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو. ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں. متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز. یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو وہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں. بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. صبر نہیں، بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے. اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے. اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی. اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے. بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کی رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہو جائے گی. یہ خراب کے لفظ سے هِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان. مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا. یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا. اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں. اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے. یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام، تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباثتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی. علماء حق بھی ہیں لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سنی میں سے.
باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا. سیدھی بات. یہ بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے. حق کی تلوار بڑی ننگی ہے. اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا. قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں. اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پھر یہ کہ اس کی سنت ہے. لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. صرف لٹن کھان کا بہانا اور ایک بڑا پرانا گٹھ جوڑ ہے. یہ احبار اور رمبار اور ملوک کے 100 جڑے برے حاکم جڑے صدر بن جاندے ہیں، وزیر اعظم بن جاندے ہیں، اور یہ مولوی اور پیر یہ بالکل ایک ہے. یہ کوئی جدا ٹولا نہیں. دونوں چور ہے، دونوں ایک دوسرے کے حامی ہوندے ہیں. صرف بیوقوف عوام نوں بناؤ. وائے ناکامی متائے کارواں دا در، کارواں کے دل سے احساس زیان آتے. سمجھ لو نا مریض کہ میں مریض ہوں تو کچھ نہیں علاج کرا لے گا. جڑا یہ سمجھتا رہے مینوں کچھ نہیں. جدھروں تھی سنا آواز آتی یار کہڑا اسلام نو خطرہ، اسلام تے چنگا پلا وہ ہے کتنے اسلام. اسلام تے تھی دیس نکالا دے چکے جی. صرف یہ دادا دربار تے سونے کا دروازہ چڑھا دیو تو اتنے جا کے فلانے دربار نو دھو دیو غسل دے دیو تے عید میلاد النبی. یہ نہ تسی اسلام سمجھا. جہاں اسلام خدا دا پیغمبر لے کے آیا سی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ہو، کہڑی جگہ چل رہا انہوں دھکے دے کے باہر کر دیتا جائے اور بیوقوف بناؤ لوگوں نے بدعتاں اور کوئی ایک دین بنا لیا سوکھا جہا شارٹ کٹ کہ ختم دعا لو جنت نو چلے جاؤ گے میلاد کرا لو. یہ بدعتاں دا بڑا نقصان ہے. بنا تے لیبر نیکی دا ہی ہوندا لیکن وہ حضور دی محبت دا صلات پڑھ رہا ہے مگر اصل دین تو ہٹاؤن لی جدی ایک کا شاید مددگار نہ. اصلی دین چھوٹا تے اس بھنگ نو بندہ پیندا رہے تے میرے نال بڑا محب رسول کہڑا. شیطان دا دھوکا. اگر تو محب رسول ہے وہ کام کر جڑے اللہ دا رسول دسیا. داد اللہ نے پہلی سورت ہی رکھ دیتا کہ تہاڈے تو پہلی جڑی امت سی نا جڑی آندی ساڈے کول ایمان ہے تے اسی نبیاں دی وارث ہیں، انہاں کم کہڑے کیتے جس پر اللہ نے انہوں نے مردود قرار دیتا، مغضوب علیہم ہو گئے. انہوں نے تو سور اور بندر رب نے بناتے. تسی بھی ایک کام کیتے تو ہونا تہاڈے نال بھی اداں ہی ہے. ہن جڑا بھی وہ سوال کردا جی مسلمان کداں دے گئے گزرے، انہاں نوں مار کیوں پیری؟ مسلمان ہے جی اللہ دے وعدے جھوٹے ون تو مرا لاؤنا ان کنتم مومن. جے مومن ہو گئے تو دنیا تے تسی سپریم ہو گئے، تسی غالب ہو گئے. خدا جھوٹا ہے کیوں نہیں سپریم؟ ہر جگہ مار پی رہی ہے کیونکہ قرآن نہ ٹھٹھا کر دعویٰ کر دے اسی قرآن نو منے نبی پاک نو منے کوئی شے خدا دی نہیں من. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے سما یامرکم بے ایمانکم ان کنتم مومن. ایڈی سچ ماری ہے بے جے تسی مومن جے تے بہت بڑی گلاں سکھاوندا تہاڈا ایمان. تہاڈا ایمان تانوں ایہو جیاں گلاں دسدا بچڑے بنا لو تے پوج لو تے نبی مار دیو. لعنت ہے تہاڈے ایمان تے دوسرے رسول رب نے کیا ایہو جے اسلام دے پھر تے رسول کریم علیہ السلام تو بعد ہی انہوں نے یہ راہ پھڑی بالکل جو آپ نے فرمایا کہ تسی یہود اور نصارہ کی پیروی کرو. جو کم انہوں نے کیتے سارے کر کے چھوڑنے مگر وہم وہی رہنا بھی اسی جنتی اسی حضور دی امت کسی جگہ اسلام نہیں مگر وہم یہ رہنا. مولویاں نے کانفرنساں کری جانیاں، بہت جلسے ہو رہے ہیں، فلاں حضرت صاحب آ رہا ہے، انہاں پنگ پڑھائی جانی ہے کہ تسی مسلم جے تسی حضور دی امت جے تانوں بالکل وہ یہودیاں کی طرح کہ سب کوئی روڑ بیٹھے کئی یہی کیا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام دے وارث ہیں، تورات دے حامل ہیں، سچ تو علاوہ کون ہے جنہیں جنت جانا. وہ چکر انہوں نے چلایا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت جڑی ہے وہ بکرا درج کی اور اج کنیاں سب جو آیتاں صرف یہود دی فرد جرم دیاں دسیاں میں تہاڈے تو پہلی جڑی مسلمان امت سی نا نبیاں دی وارث کرتوت کی کیتے سی انہوں نے راہ ایسے چکر سی بھی جنت ساڈی ہے بیڑا سب غرق کر بیٹھے سی. اور ایسے جو رکھی بھی جو کم انہوں نے کیتے اللہ دے رسول قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ دی قسم ہے تسی وہ سارے کم کرو گے جڑے یہودیاں نصرانیاں نے کیتے سب کر لیں. حاکم اودا ہی رشوت خور ہے، جج اودا ہی بے ایمان ہے، فیصلے غلط دیندے ہیں، تاجر اودا ہی سود کھاندے ہیں، لوگوں لٹ دے ہیں، ہر دکاندار جڑا بلیک میلنگ کر رہا مگر سارے جنتی. اور نامراد ٹھگ جڑے آ کے نالے انہاں کو حلوے کھاندے ہیں نالے یقین دلاوندے ہیں گناہگارو نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی. یہودیاں پٹھا بٹھا چکے ہیں وہم وہی ہے کہ اسی نہیں جنتی تو اور کہڑا جنتی کہڑا اسلام تہاڈے پہ. اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام جدو شروع ہوا اسے بھی بیچارہ بن پہچانا ہے پردیسی لوگوں نے سمجھ ہی نہیں تھی اس پہ گلا کری ان قریب میں نے اسی طرح ہی ہو جانا ہے
ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਤੂਬ ਅਲਲ ਗੁਰਬਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਰੁੜ ਜਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ کون ہے؟ صاحب و سر رسول اللہ، جنہوں نے حضور نے راز دی گلاں دسیاں۔ وہ آندے لوگ مسئلے پوچھتے سی نماز روزے دے، میں یہ پوچھتا سی اس امت تے انقلاب کی ہونا، کی تبدیلیاں ہونیاں، کی انہاں دے وچ بعد چ ہونا، حضور دس دے۔ اس تو حضرت عمر رضی اللہ کئی باری پوچھتے حذیفہ دس، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ سمجھو اے کتاب الفتن ہے صحیح بخاری جی، اور یہ 13واں باب ہے، باب اذا بقی فی حسارۃ من الناس۔ کس طرح حال ہو گیا، بہت دیر نہیں۔ اور حضرت حذیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو 40 دن بعد فوت ہوئے، مدائن دے گورنر سی، 40 دن بعد کڈے حضرت علی دی بیعت کر کے پتاں نوں کہہ کے علی دا ساتھ دینا جنوں چھڈیو کوئی نہ حق دے، آپ فوت ہو گئے۔ تے صاحب سر رسول اللہ حضور نے راز دسے سی تے سمجھ ہونا کی ہے۔ اس تو حضرت حذیفہ رضی اللہ لمبی حدیث ہے، 7086 نمبر ہے بخاری شریف کا، وہ دے اندر فرماؤندے ہے کہ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا قَلَهُ وَمَا ضَرَبَهُ وَمَا جَلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ ایسا وقت آ جانا کہ لوگاں بڑی تعریف کرنا، فلانا بڑا عقلمند ہے، فلانا بڑا ہوشیار ہے، فلانا بہادر ہے، لیڈر بنے ہونے مسلمانوں دے، حالانکہ انہوں دے دلاں وچ رائی برابر ایمان نہیں، ایمان نہیں ہونا، مگر نعرے انہوں دے بجنے فلاں زندہ باد فلاں دا، یہ امت سے وقت ہونا۔ وَرَكَدَتَ عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَارَ، یا تو لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّ وَلِيَّ الْإِسْلَامَ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّ وَلِيَّ سَعِيٌّ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ بَاغِيًا إِلَّا فُلَانًا فُلَانًا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایسا وقت گزریا کہ اسی سارے سمجھتے سی صحیح اور ٹھیک رستے تے، مگر ہن وقت ایسا آ گیا کہ اسی سوائے فلاں فلاں دے کسے نہیں، تھوڑے رہ گئے گنتی دے مسلمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ دیکھ کے 40 دن حضرت علی دے کڈ کے بیعت کر کے پتاں نوں کہہ کے بے دینا رہو فوت ہو۔ صحیح بخاری چ فرمایا سن لو کہندے بڑا فلانا عقلمند ہے، بڑا فلانا بہادر ہے، حالانکہ خدا دی قسم نہ جرائی برابر ایمان ہی نہیں رہے، یہ سب تباہ ہو چکے ہیں حضرت عثمان دے زمانے وچ۔ فرمایا سوائے ہن فلاں فلاں بندے دے میں کسی دی بیعت نہیں کرنی، ورنہ یہ سارا قصہ جڑا نا انہوں نے تباہ کر۔ اور اتنے پھر شرح کر رہے ہیں لکھ رہے وقال ابن عربی قال حذیفہ هذا القول لما تغیرت الاحوال التي كان يعرف راحت بوز الخلیفۃ۔ یہ کیوں انہوں نے آخیا کہ اسلام کوئی نہیں رہ گیا، ہن چند بندے تو سوا کسی نال میں نہیں لین دین کرتا، یہ دنیا اسلام چھڈ گئی۔ اے حدیث کی کتابوں چ رہ کے امام ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ زمانے بہت میرا تہاڈا پٹھا بہت پرانا بہ گیا، مگر دھوکھا دے آؤں کہ اسی مسلمان لیڈر ہیں، مسلمان رہنما ہیں، اسی علماء ہیں، اسی مشائخ ہیں، حالانکہ دین بالکل پیراں تھلے نہ رونتا، کسے تباہ نہیں کیتا۔ حال افسد الدین الا الملوک واحبار وسائم ورهبان۔ عبداللہ ابن مبارک نے دین دا بیڑا ہور کن کر کیتا، برے بادشاہ نے تے پیراں نے اور مولویاں نے، انہاں رل کے کیتا رہے بالکل گٹھ جوڑ۔ انہاں نوں بادشاہ جاگیراں دیندے آ، انہاں نوں وظیفے دیندے آ، انہاں دیاں درگاہ تے جا کے چڑھاوے چڑھاوندے آ، خلاف چڑھاوندے آپ، حالانکہ زانی اور شرابی ہوندے، مگر یہ خوش ہوندے آ کہ پٹو صاحب آئے جی دادا دربار چڑھاؤن لئی چڑھاوا، فلانا آیا وزیر اعظم، نام مرادو تے ڈاکو آ، بدماش آ، زانی چور آ، تسی آندے وڈیاں دے خلاف چڑھا گیا تے ولی ہو گیا، رل کے لٹ دے دنیا۔ حضرت کما روے عن ابی الدرداء انہ قال لو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ما عرف شیئا مما کان علیہ هو واصحاب السلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ، مگر اخیر ویکھی ابو الدرداء نے فرماندے اگر اللہ دے رسول اج نکلون تواڈے ایک شے بھی نہ پہچان کے دین دی جڑی اللہ دے رسول نے صحابہ نے دسی سوائے نماز دی۔ ایک نماز ਹੈਗੀ ہے، یہ بھی ادوں دی گل، ہن تے نماز بھی ہے نہیں، ایک ادھا بندہ محلے چ آ جاندا مسجد، باقی گھرے بیٹھے، ادوں نماز کم از کم ہے۔ فرمایا نماز تو سوا کوئی شے جڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گیا ہے نہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ۔ قال الاوزاعی کیف لو کان جا، امام اوزاعی فرماؤندے ابو الدرداء اج ہوندا میرے زمانے چ پھر ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ حضرت عثمان ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ۔ قال عیسی بن یونس کیف لو ادرک الاوزاعی حاضرنا، تے عیسی بن یونس آندا یار اوزاعی نے اپنے زمانے 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ اوزاعی ਮੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ، دن بدن ڈبتے چلے گئے۔
مگر اج تک یہ وہم ہے مولوی یقین دلاؤندا پیر دلاؤندا لیڈر کہ تہاڈا اسلام خیری میری اسلام نو کی خطرہ اسلام کچھ بھی نہیں کدے بھی نہیں اسلام جڑا ختم ہو چکا ہے نا علاقے مسلمانوں دے صرف وہ نام باقی ہے اسلام دا کہ نواں ایڈیشن ہے کہ ختم دعاؤ درگاہ تے جا کے سلام کرو فلانے جعلی اسلام انہوں سمجھ لے اسلام تے چلن دیا اسلام وہ ہے نہیں جڑا اللہ دے رسول نے دیتا نہ عدالتوں کو فیصلے کر رہی ہیں جڑا دین انداز نہ حکمران وہ ملک چلا رہا ہے جویں اللہ دے دین نے دسیا نہ تاجر وہ تجارت کر رہا ہے کیڑا حرام کاروبار ہے جڑا تہاڈیاں منڈیاں نہیں ہو رہا وہ سارے جوئے تو سارا حرام کم جن اسلام نے منع کی سارے ہو رہے مگر دعویٰ اپنی جگہ تے ہی ہے کہ اسلام ہے تب حضرت ابو درداء نے اللہ دے رسول اگر آ جانا ایک شے بھی نہیں دین دی پہچان گے تہاڈے سوائے نماز تے اوزائی آندا جے میرا زمانہ پاؤندے پھر کی عیسیٰ ابن یونس آندے اوزائی جے میرا زمانہ ویندا پھر کی آندا پر جدوں حضرت انس دی باری آئی ادوں صحیح بخاری لکھدا پھر تزیید صلاۃ کہ نماز بھی برباد ہو ابو درداء دے زمانے چ نماز ہے سی جدوں اے ولید بن عبد الملک کو شکایت کرن گئے کہ حجاج نے تیرے گورنر نے میں رسول اللہ دا خادم نے ساری عمر 10 سال مدینے خدمت کی میرے ایتھے ٹھپا جڑا آ کے ٹپا کے ایتھے ڈم لاتا مینوں نہ کر اے صحابی رسول خادم رسول اللہ ظلم وہ شکایت کرن گیا رویا انہیں آخیا خدا دی قسم دین سارا ضائع ہو چکا اے تزیید صلاۃ بخاری چ پڑھنا کیوں پردے پاؤندے ڈب گئے بیماری نو پہچانو کہ بیمار ہو چکے شاید علاج نصیب ہو جائے وہ بیمار تندرست ہو سکتا جنہوں احساس ہو جائے بھی بیمار ہاں علاج کرائیے جی اسی گل چ رہے ہاں کس کے نہ دانند و نہ دانند کے نہ دانند جنہوں دین دا علم بھی نہ ہوئے جی بھی نہ پتا ہوئے مینوں نہیں علم جی پتا لگتا ہے بھی نہیں علم شاید سیکھی رہے نہیں علم پھر بھی سمجھ جاتا کہ مینوں علم ہے در جہل مرکب ابد الدہر بمان یہو جہا بیوقوف ہمیشہ ہمیشہ جہالت ہی ڈبا رہے بیمار ہونے کا احساس ہو جائے عالم کو چاہے قرآن حدیث پڑھے پھر پیچھا نو مڑو اصل دین کی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا کہ تسی آندے جے نماز بھی ضائع ہو گئی ابو درداء نماز آکھیا سی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں آکھا نماز بھی ضائع ہو گئی انہیں آکھا کیویں وہ آندا نماز جڑی اثر ہے تسی مغرب دے نیڑے پڑھ دے حق دا کہنا صلاۃ اثر سے ایسی نبی پاک کی نماز کہ سورج ڈبن سے گیا تسی اثر پڑھ رہے بعض لوگوں نے دیکھا بھی اتوں بھی کام خراب ہو گیا چلا گیا بھنگ جڑی اسی پیتی ہے نا تو سانو انہاں ملاواں اور پیراں نے پیائی یہ تو جان چھڑائی کہ اسی بیمار ہیں دین تو دور ہو چکے ہیں انہوں سکھن دی کوشش کریے توبہ کر کے پیچھا نو مڑیے اس لیڈر اور اس پیشوا کا دامن پھڑیے جڑا سانو سواویں نہ سوئی چ بو کے آکھیا جاگو دین گوا بیٹھے جے کیوں نہیں جاگ دے تے جے مطمئن کرے سو جاؤ تھاپیاں دے اسلام ٹھیک ہی ٹھیک ہے جنت تہاڈی تے تباہ کر رہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ روئے بڑے صحیح بخاری کے الفاظ ہے اور آکھیا قسم خدا دی میں تہاڈے اندر رسول اللہ دے زمانے دی کوئی شے نہیں ویندا سوائے دے کہ لا الہ الا اللہ تسی کہیں گے اے لا الہ الا اللہ پہلا ہی زمانہ لا الہ الا رہ گیا ہن تے 14 سال ہو گئے اور کوئی شے سلام دی نہیں کرنا بلا یا ابا حمزہ قال قد صلاتم حتى تغرب الشمس کہنے نماز کتنا برباد ہوگی فرمایا تسی وہ نماز پڑھتے اثر جو سورج ڈوبن سے جاندا افا کانت تل کا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نبی پاک کی نماز حضور ایسے اثر پڑھتے تھی برباد ہو گئی وعن حسن قال او لو ان رجل ادرك السلف الاول ثم بعث اليوم ما عرف من الاسلام ایسا مرثیہ یاد کریے رونا شروع کریے کہ اسلام دیر ہوئی سارے کو نکل چکا اینو سیکھن دی کوشش کریے علم حاصل کریے پہلا ہر بندہ فرض سمجھے اپنے کہ قرآن مجید ترجمے نہ پڑھنا حدیث رسول پہلا علم وہ حاصل کرو چھڑ جو اینو گلاں ستی دنی میرے کو بات سن لیا جڑا پڑھ لکھ سکتا خدا دا نام منے پہلا کام کرے بھی اسلام دا پتہ تے کرے ہے کی اے خانقاہی نظام سی مولویاں دا دین سی یا اسلام ہور سی جڑا اللہ رسول نے سکھایا پہلا انہوں ٹونڈے اور اسے چوں ملنا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی کہ میں تہاڈے دو شیاں چھڑ چلیا انہاں دے ذریعے ہدایت ملی ایک اللہ دی کتاب ہے اور ایک میری سنت انہاں دوواں تو علاوہ کتے ہدایت نہیں جڑا ہور تھاں جا کے پانی پیندا نا اودی پیاس ودو گی پیایا مرو گا چشمے ہوئی صافی تے ستھرے تے صاف کہ قرآن والا آدھا رسول اللہ دی سنت نو پڑھے تاکہ علم تے ہوئے علم تو بعد عمل دی منزل ہے پھر کرے بھی وہ کام جڑے رب رسول نے دسے جنہ میرے تواڈے واسطے جڑی مڑیے ورنہ یہو جہا نشے چ رہے نا اسلام ہے گا جی سب تو وڈا دیندار کہڑا تے تباہ ہے اے صحابہ دا سنی جاؤ روندے سی حضرت انس نے فرمایا جے پہلے لوگ زندہ ہو کے آ جان
اور اج انہوں نے اللہ تعالیٰ زندگی دے معرفہ اسلام ملت اسلام مسایا تو اسلام تو ایک شاید بھی انہوں نے پچھانی یہ کہڑے دین دے لوگ قال ووضع يده على خدي ثم قال الا هذا الصراط صرف اتنے رکھ کے ہاتھوں نہ کر نماز ایک ہے گی ماری چنگی ہوئی تھی اثر مغرب کے قریب پڑھ دے ورنہ کوئی نہیں وام میمون ابن مہران قال لو ان رجل انشر فيكم من السلف ما عرف غير هذا الكبر میمون بن مہران آندے اگر پہلے نیک لوگاں چوں رسول اللہ دے ساتھیاں چوں کوئی زندہ ہو جائے اللہ دنیا چ بھیجے تے سوائے دے کعبے نو منہ کر کے تے نماز پڑھ ایک نشانی اسلام دی چرچ نہیں اے پہلی صدی دا رونا ہے ہن تے 1400 سال ہو چکا مگر ایسا اطمینان دلایا ایسا نشہ پلایا کہ ہر آدمی مطمئن ہے جنت ساڈے لیے حضور ساڈی لیے شفاعت لیے بڑے کالے ہے سانو نہیں بخشونا تو اور کینوں اسلام ہے کتنے اے موت امام مالک بخاری مسلم تو پہلا لکھی امام مالک آندے میرا چاچا ابھی سال ابن مالک آندا سی انہیں اپنے باپ تو سنیا سی ابو عامر تو فرماؤندے سی میں جو کچھ اللہ دے رسول تے صحابہ نو ویکھیا سی وہ دے چوں ہن مینوں کوئی شے نظر نہیں آوندی سوائے اذان دی کہ اذان وہی ہے جے باقی دین والا پٹھا تسی بٹھا چکی اے 26 صفحہ اور پہلی جلد الاعتصام اور یہ کتاب ہے دنیا تے اگر کوئی آدمی ترجمہ بھی ہوا مگر ترجمے لوگوں کرنے نہیں آتے بدل دیں جتنے نہیں سمجھ آتی الاعتصام امام ابو اسحاق شاذلی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا اگر بدعت سمجھنا نا اس بندے سے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور انہیں شروع چ لکھا کہ مینوں لوگوں نے ایک کہہ دتا بچے خطیب اور امام ہو جا وہ حکومت نے جتے انہیں آخیا نہ یہ ظالم حکومت میں انہوں کا پرزا نہیں بننا پھر آخیا اس مسجد سے امامت کرائے نے آخیا ٹھیک یہ دینی کام ہے میں خطبہ دوں گا مگر اللہ یہ نہیں مخالفت ہوئی جدوں میں نماز تو بعد آخیا یار اللہ کے رسول اور صحابہ نے کدی نہیں اس طرح عادت دعا کی تھی دنیا ویر پی گئی تاد یہ کتاب 2 جلداں چ لکھنی پئی کہ الاعتصام دین نو کٹ کے پڑھنا کی اور مقدمے چ رویا کہ دین جڑا انہوں ہاتھ پڑھنا 11 ہاتھ پڑھنا دنیا دشمن ہو جاتی ہے اسلام اینا اجنبی ہو چکا جو پہلی حدیث پڑھی کہ غریب ہو چکا غریب کی بے پہچانا کوئی اس طرح ہی جب کوئی نواں آدمی آیا جی سانوں پہچان ساڈے اپنے محلیاں گھراں مسجداں غریب ہو چکا صحیح دین دسن والے لوگ انوکھا سمجھ یہ کہو جی گلاں کر دین چھڈ چکے مگر وہم وہی ہے وائے ناکامی متائے کارواں دھاتا کارواں کے دل سے احساس زیان دھاتا اور سارا تو بڑا طبقہ جنہوں دشمنیاں دین نہ رہندا اسلام نہ آوے وہ مولوی لوگ صاف کر میں ممبر تو آنا یہ احبار اور رہبان ہے جنہوں اللہ نے اسے آخیا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سورہ توبہ پڑھنی یہودیاں دے پہلا عالم گنے بعد درویش گنے جڑے خانقاہ بیٹھے رہبان دنیا چھڑتی ہے اور یہ عالم اللہ آندا بہت عالم اور بہت درویش جڑے لوگاں دے مال ناجائز فتوے بنا بنا کے کھاندے کہ 11ویں دا ختم دعا تھانا چگیراں پردے ہے کھانے گھریں جاندے ہے فروٹ جاندے موجاں لگیاں ایک مردہ مر جائے 40 دن روٹی لگ جاندی ہے اور 40ویں دن انہاں پھر کھواؤندے پیاؤندے موجاں انہیں جنوں ہور بھی کسے مر جانا یعنی دین دے نام تے ایک نواں ایڈیشن بنا لیا جڑا دین نہیں جڑا دین سی اصل کے عدالتاں چ انصاف کرو رزق حلال کماؤ بچیاں دی تربیت اسلام دے وہ ہے نہیں وہ چھڈ چکے ہیں نواں اسلام ایک قول اس کتاب کے بارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی کہ دنیا اسلام الاعتصام تو اعلیٰ کتاب بدعت تے کوئی نہیں ہے بدعت کی ہے وہ قسماں کنیاں اور کداں وہ آوڑی ہے دین دے اندر 2 جلداں دین نو کٹ کے پڑھو جڑا اللہ اعتصام دا معنی ہے دین نو مضبوطی نہ پڑھو واہ تسلیم بحب اس دین نو پڑھو جڑا اللہ دا رسول دس کے گیا اور وہ کتاباں چ مسلمانوں تو نہیں نہ کسی مسجد جا نہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادہ انعام نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے اقبال جیسا داڑھی مجھ میں آندا ہے وہ تھوڑی جی کجی جڑی میرے کو چھوٹی جی پیاری جی کجی کدو فارسی آندا ہے اینوں غنیمت سمجھ یہ جب پیار ہے نا تینوں یہ جو کچھ پیلا ویڑا ہی ورنہ مکتا جاندہ سب کو میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادہ انعام خالص شراب جڑی تھی نا اللہ رسول دا دین نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خانقاہ میں انہاں ٹانگ رچایا کانفرنساں کر کے اپنے چندے لیندے کھاندے پیندے کاراں کوکھیاں نہ دیکھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن محل بنے ہیں نا پیران دے کاراں کھڑیاں اور آ کے مرے مرے مزدور بیچارے جڑے دیہڑی کماؤندے انہاں کوئی فسوق بہ کے جاندے پا تم ہی اپنا حصہ شرم نہیں آؤندی تو عرب پرتی ہیں جاگیراں دا مالک ہے غریب ہے مزدور
تو اگر نیکی کرنی تو اپنے پیسوں چ کٹ کے دے، لے پت ویا اپنی نہ کوئی پیرے نہیں کرتا، لٹی جا ٹھگ کٹھے ہوئے، مگر اللہ آندا زیادہ مولوی اور زیادہ پیر لیا کلونا والنا سے بالباطل، جھوٹے مسئلے بنا بنا کے لوگوں کا مال نجائز کھاندے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے روکے۔ پہلا اپنا علم درست کرے کہ کہڑے عقیدے رملا باہروں آ وڑے، اسلام تے نہیں وہ بدت ہے، باہروں لے لے لوگوں نے، جوگیاں تو لے لے، عیسائیاں تو لے لے، اسلام وہ کوئی نہیں۔ پہلا چھانٹی کرے، اینوں کہندے تزکیہ علم، اپنے دماغ جو گندو کڈے، صاف ستھرا علم سے والے کہ قرآن کی آندا حدیث رسول کیا۔ جب میں کوئی بندہ قرآن حدیث والا آ جائے وہ حیران ہو جاتا ہے بھی یار میں کہڑے چکر سی میں مسلمان، اسلام تو کچھ بھی نہیں میرے پلے، اسلام ہور رستے کھڑتا ہے، اسی کدھر نو جا رہے ہیں۔ چلو شکر ہے بیماری کا پتہ لگتا۔ اگلا مرحلہ پھر تزکیہ عمل کہ چھانٹ چھانٹ کے اپنے کاماں نو ویکھے کہڑے کہڑے کام میرے دین دے خلاف آ علاج ہے، پھر شاید امت اسلام ول مڑے، ورنہ اگر یہی سمجھ رہے اسلام ہی ہے گا، جو کنجر آ گیا اور انہیں الیکشن کے زمانے نعرہ ماریا ووٹ جو میں بڑا آ کروں گا یوں کروں گا، انے ہو کے دیر بیت بیزمان بیت آنے ووٹ ٹھگ آ گئے نال اور چودھری آ گئے محلے محلے پھرے، ہر بندہ جانتا بھی سارے علاقے کا وڈا بے ایمان ہے، پولیس کا ٹاؤٹ ہے آپ بے ایمان آدمی، مگر نہیں وہ ہو جاتے مڑ کے روندے بھی ساری قسمت نہیں بدلتی، اسلام نہیں، وہ اسلام کداں آوے؟ نہ اسلام کا علم تے دماغ، نہ اسلام تے عمل۔ حیرانی ہوگی تمہیں بھی پہلی صدی ولید بن عبد الملک خلیفہ ہویا، مروان دا پوتا، جو نے آخیا یار میرا ارادہ بھی سارے وڈے بھول گئے سی، صحیح طریقے سے عمل کرنا، دین تے عمل کرنا۔ 40 عالم مشائخ داڑیاں آڑیاں نے لمبیاں، جبے پائے، کھونڈیاں تھا، انہوں نے آخیا امیر المومن تو کہڑے چکر چل، جنہوں اللہ تعالیٰ حکومت دینا، فرشتیاں نو منع کر دینا بے دا کوئی گناہ نہیں کرنا، تو جو جی چاہے کر، فرشتے روک پہ گیا۔ عالماں دا پٹھا پہلی صدی چ داڑیاں کھونڈیاں، حدیث رسول سنا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جڑا حاکم وقت ہے اس کا کوئی حساب نہیں لکھا جاتا، اس تو تینوں ڈرن کی کہڑی لوڑ ہے، شراباں پی زنا کر لوگوں دے مال لٹ ڈک ہوا، اور کنے ظلم کیتے پھر۔ امام ذہبی لکھدا ہے کہ عبد الملک جڑا اندا پیو ہے وہ کوئی گناہ نہ ہوندا سوائے دے حجاج بن یوسف نے گورنر بنایا، یہی کافی۔ اس تو بڑا جرم کی ہے کہ 1,20,000 بندہ انہیں دربار چھڑی نہ لٹا کے ذبح کیتا، جنگاں جنا ماریا وکھرا، ایڈے ظالم نوں سواندے ہور گناہ عبد الملک دا کی لبدے جے تسی کہ حجاج نوں حاکم کر دی۔ ہن کئی ساڈے سیدنا حجاج بن یوسف مضمون ہے، افسوس ہے نا تے تسی نبی پاک دی حدیث دی کتاباں نہ ٹھٹھا کر دے، خدا دے بندیو نہیں علم تے علم حاصل کرو، یہ تاریخ نہیں حدیث سے ساری چیزاں آئیاں، کتنا اسلام نوں لے کے بہ گئے۔ اور ایک نے پوچھا یزید بن ولید بن عبد الملک، یہ بھی حاکم بنا، انہیں بلا کے آخیا علماء نو کہ امام زہری سی ابو زرع سی کہ تسی دسو، یہ مینوں حدیث سناؤندے شام دے عالم کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو روک دینا کہ کوئی عمل نہ لکھا جائے، نہ وہ حساب کتاب ہوندا۔ خیر عالم بھی تھوڑے بہت ہے گئے سی، ایک ایک دو رہ گئے، ہولی ہولی کچل دیتے ہو۔ انہوں نے آخیا خلیفہ جی تسی ذرا مہربانی کر کے دسو بھی تہاڈا درجہ اچا کہ نبی دا درجہ؟ انہوں نے آخیا نبی دا اچا۔ انہوں نے قرآن بھی سورہ سعد بڑی حافظ بیٹھے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اللہ نے کیا کہ داؤد حق نال حکومت کریں، ورنہ اگر تو اس رستے تو پٹ گیا اس کا اللہ سوا بالکل تو گمراہ ہو گیا اور شیطان نے تیرا پٹھا بٹھا دیا۔ نبی نے کیا؟ انہوں نے کہا نبی نے خدا آندا کہ عدل نہ حکومت کریں ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس وقت انہیں آخیا حاکم نے کہ اللہ انہاں لوگوں کا بیڑا غرق کرے، یار سن کتنا بے وقوف بناؤ۔ یہ ادوں تو خوشامدی ٹولا جم پیا کہ جو برے کام کر دیا انہوں نے جواب دیا، آ جاؤ انہوں نے تعریفاں کر لی، سٹیجاں تے بہ جاؤ، پیسے جیباں پاؤ، او نہیں حضرت صاحب ٹھیک ہے حکومت بڑی اچھی ہے اللہ مبارک کرے، لعنت ہے پرانے ٹھگ۔ اے تسی حدیث کی کتاباں پڑھنا، بخاری شریف جیسے بات آ جاتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو لوگ آ کے آتے کہ اسی یزید کو جاننے ہیں، اسی طرح دجے حاکماں کو جاننے، اسی ویکھتے ہیں کہ ظلم دے فیصلے کر رہے ہیں، مگر اسی وہ منہ سے تعریف کرتے ہیں، تیرے نال دا کوئی خلیفہ نہیں، باہر آ کے برا کہنے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے آخیا اسی اس کام نو رسول اللہ دے زمانے چ منافقت سمجھ لئی، مگر منافق بناتا امت کہ جنہیں حق کہنا حسین وانگ سر نے ٹنگائے کرے، نہیں تو جو اسی کرنے تعریفاں کرو۔ اینے دوگلے ہو گئے کہ ابن عمر رضی اللہ باب ثنائے السلطان اے پڑھنا ہے بخاری شریف تو کہ بادشاہ کی تعریفاں کرنے لگ پئے، باہر آ کے آنے بھی اسی ویکھنے میں ظلم کر رہا، منہ تے تعریف کری۔ اس امت نو بغیرت بنا دتا، اور اسلام کی ہے ایک نواں اسلام،
کدی اللہ دے رسول نے اینی عمر گزری صحابہ رہے، کدی مردے مرے تے اگے کھانے رکھ کے کوئی پڑھیا ہوئے تو انہوں ثواب بخشیا ہوئے، کوئی ایمان دا لال دنیا دی کسے کتاب تے ہوگا۔ نبی نو اور ساتھیاں نو مردیاں دی فکر نہیں سی، اللہ دے رسول علیہ السلام تے اینی محبت سی اپنے امتیاں نال کہ اگر مدینے تو باہر ہے اور آئے قبرستان گئے، ویکھیا کوئی قبر نویں بنی، پوچھا کون فوت ہو گیا، دسیا تو آپ نے اسے قبر نو سامنے رکھ کے کھڑے ہو جانا، پیچھے صفاں بناونی اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھانی اور کہنا جب تک میں اس دنیا میں موجود ہے کوئی بندہ نہ ایسا جاوے جی میں نماز جنازہ نہ پڑھ، تہاڈیاں قبراں چ ہنیرا میری دعا دی برکتاں نور تسی اس نبی تے تم لاؤندے کہ نہیں انہوں نہیں سجی یہ بدعت حسنا ہے، نویں گل چنگی، افسوس ہے یہ کلمہ کہنا تسی ڈب کے مر نہیں جاندے کہ اچھی گل سی، نبی نہیں سمجھ آئی، نبی نو اپنی امت نال پیار نہیں سی، تسی بڑے خیر کھانے، مطلب کی ہے صرف کھانا پینا۔ لو ہے تسی انہاں مولویوں نو قسم دے دیو کہ ختم پڑھنا قرآن پڑھنا بخشنا بعد تمہیں دینا کوئی نہیں، نہ فروٹ دینا نہ کپڑے دینے، دعا کر کے چلے جاؤ، جی اگلی باری آگت کری نہ کٹ رولا تو سارا کھان پین، میلاد شریف جڑا کراؤ، رسول اللہ دی سیرت دے بیان مگر دینا لینا کچھ نہیں، یہ جڑا نا مٹھائیاں کھاؤ سے یہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے حضور پاک کا ذکر کرو، کبھی بھی نہیں کرنا۔ لیا کرونا وارنا سے بالباطل، رب نے ٹھیک کیا کہ غلط گلاں کٹ کر کے وہ ذریعے مال کھاندے لوگوں کا لٹ رہا دنیا نے۔ مینوں اپنے پنڈ کا یاد ہے، سارے مولوی صاحب کا لڑکا مقبول وہ نام سے اللہ بخشے، وہ ختم جمعرات کا دن آتا سی، وہ ماموں سے میرے بچے بیوی دے انہوں نے ایک دن محمد انہوں کا نام سے اللہ بخشے، انہیں کھٹی لسی رکھی، اگے دھد ہوں سی، دھد پڑھ کے انہوں نے دھد پھر کھٹی لسی بہت کھٹی، وہ گلاس پیا میاں مقبول نے چک کے منہ نہ لایا، نہ ہوں پی سکے نہ رکھ سکے، لنگے ہی نہ تو رولا میرے پراؤ دین دے نام سے ٹھگی ہے۔ دین جو قرآن سے جو سنتے رسول سے کچھ اور ہے، وہ دنیا میں انتظام کرنا سکھاؤں کہ زمین سے عدل ہونا چاہیے، یقوم الناس ہو بالعدل، اللہ اندر رسول آئے کہ دنیا سے عدل قائم ہو، کسی نہ ظلم نہ ہوئے، کسی نہ بے انصافی نہ ہوئے، ہر شخص کو انصاف ملے، ہر آدمی اپنے گھر سے آرام نہ سوے۔ اے بیمہ کمپنیاں کیوں بننی ہیں، بینک کیوں بننے، ہر آدمی اس ملک کا جڑا جمدا سی انشورنس اپنے آپ بیمہ ہویا سی کہ بیت المال ضامن ہے کہ اگر تیرے پلے ہے تو جمع کرا زکات، غریب ہوئے کہ تیرا قرضہ بھی اسلامی حکومت لاؤ گی، تیرے سارے خرچ چکو گی، کی لوڑ وہ سارا تباہ ہو گیا، کتے بھی نہیں نظر آؤں گا، اور دی بریک من کٹ سے سلام کر رہا، یا رسول اللہ لبیک یا حسین فلانا، من کٹ آسان ہے، ہنگ پٹکڑی کوئی نہیں لگتی جنت نو جا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا دین غریب شروع ہویا جان قریب غریب ہو جانا، یہ پہچانا نہیں بلکہ یہ گلاں لوگوں کو اجنبی نظر آنی، یہ مسئلے تے نویں حالانکہ اصل ہونے ہیں گم کرتا مگر مبارک بڑی دیتی، میری دعا مینوں تانوں اللہ انہاں غربا شان فتوب علی الغربا، آپ نے فرمایا جڑے بیچارے بیچ پہچانے ہو جانے جنہاں لوگاں پہچاننا نہیں بھی دین کیڑا انہاں لئی مبارک۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جنہاں مینوں ویکھیا اور میرے تے ایمان لیا انہاں ایک واری مبارک، اور جنہاں نہیں مینوں ویکھنا تے پھر انہاں بیچارے ایمان لیا توبہ، انہاں لئی توبہ 7 مرات، مینوں تانوں خالی نہیں۔ حضور نے چڑھا فرمایا انہاں نوں سہولت کی نہیں ہے، یہ تو میرے زمانے چ ایسے دریا جڑا ہے بہاتا میں نال ترتے جانا آسان ہے، جدو پچھلے بیچارے آنے جو دریا ہے جا رہا انہوں تو ہے تیر رہا انہوں نے 7 مرات۔ اور یہ رسول اللہ نے کیا یہ میرے تھوڑی بڑی بشارت، ایڈے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں کہ وقت آنا ہے، اور فرمایا میں نہیں دس سکتا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری ہونا، ہو سکتا آخری بہتر ہوئے جو امام مہدی آوے، کیونکہ اس وقت لوگ جڑے انہوں نے پھر پورے دین سے آ جانا، زمین سے اللہ کا نور چمک جانا اور پوری زمین چدرو انصاف ہو جانا، تے ہونا فرمایا میری اولاد سے باہر نہیں بندہ ہونا المہدی میں ترتی میں مرد فاطمہ، وہ فاطمہ دی نسل تو جمنا تے میری اولاد ہونا نہ ہوگا میرا ہی ہونا، محمد ہی ہونا، انہیں زمین عدل نہ پڑنا، کما مورد ظلم و جورا، یہ ظلم نہ پڑی ہونی مگر عدل۔ اتوں تو فرمایا اس شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پین گے، وڈی گل یہ ایڈے دشمن یعنی اینا انصاف اینے بخاف اینا عدل، اور دولت اینی میں گیا حکیم اسماعیل گیا کاشف گیا اب امام المہدی میری مدد کرو، انہیں ایڈا نہیں دینا لے انہیں پیسے لے جا آخنا وشا چادر پر لاکھ دانے جنہ پرنا چاہتا، فرمایا زمین اپنے برکتاں اگل دو گی، آسمان رحمتاں دی بارشاں برساؤ، وقت آنا بالکل جی رات تو بعد دینا ہوں آنے وقت ہو، مایوسی کوئی نہیں، مگر سانوں یہ سوچنا چاہیے کہ اسی جی بیمار علاج کرائیے، کچھ تیار ہوئیے کیا امام المہدی آیا سی اس کی فوج شامل سے ہو سکی، کوئی کردار بنائیے، کوئی ہو جا کریکٹر بنائیے، اور اگر نہیں تو نرا سمجھتے رہیے بھی اسلام ہے گا
پہلا سبق یہی ہے اس خطبے چ بھی اگے پیچھے بھی تے پہلا پڑھ کے قرآن حدیث نے اینا من جاؤ بھی سارے پلے اسلام کوئی نہیں ہے انہوں پھر حاصل کرنے کی کوشش کریے آپ پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کی ترجمہ لئیے حدیث کی کتاباں لئیے نہیں تو کسی عالم کی صحبت بئیے پہلا اپنے علم کی تکمیل کریے کہ سارے غلط عقیدے کہڑے آ گئے کہڑیاں چیزاں جڑیاں ہندوؤں تو جوگیاں تو عیسائیاں تو یہودیاں تو آوڑیاں نہ انہوں کا اسلام رکھیا حالانکہ اسلام کوئی نہیں تو اس بارے دو تین جمعے ہوئے میں مسجد چوں نکل رہا سی جمعے تو بعد تو میرا خیال میں پوچھ نہیں سکیا وہ جماعت سلامی کے کوئی آدمیوں نے اللہ انہوں نے رحمت کرے انہیں کتاب پڑھائی یہ کتاب کے اندر ایسا نظماں سی جڑیاں بہت مدت میں پہلا پڑھیاں کچھ نمیاں بھی آئیاں مینوں دے گیا اللہ دا بندہ میں انہوں پھر ایک کے نشست ختم کی کٹھا ہی بہ کے پڑھیا اسلامی انقلاب کا سندیسہ پنجابی نظموں کا مجموعہ عبداللہ شاکر قصور سی پنجابی چ لکھدا سی مگر اخیر کر سکے ایسا منادی ہے مؤذن ہے جی میں ستے جگا مولانا مودودی صاحب کے دوجے لوگ بھی سنتے سی عبداللہ سنا یہ پہلی نظم جو میں کچھ پڑھوں گا ہے ساری پڑھنے مگر تھوڑا جہا جو میں پڑھا لکھدا آندا ہے پہلی باری چھپی اگلی دنیا نظم بعد چ میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبا نہیں اسلام کتے آندا ہر جگہ پھریا مولویاں دی مجلساں گیا بازاراں گیا عدالتاں گیا اسلام نہیں لبا ایڈی زبردست نظم ہے میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبا نہیں اسلام کتے میں اس اسلام نوں لبنا وا قرآن نے جیڑا دسیا ہے آقائے رحمت نبیاں دے سلطان نے جیڑا دسیا انہاں مولویاں دا اسلام نہیں لبدا وہ لبدا ہے میں اس اسلام نوں لبنا وا قرآن نے جیڑا دسیا ہے آقائے رحمت نبیاں دے سلطان نے جیڑا دسیا ابو بکر عمر عثمان علی مردان نے جیڑا دسیا ہے کربل وچ شاہ حسین دے پھر ایمان نے جیڑا دسیا ہے اس دین دی صبح نہ دسدی ہے نہ اس دی دسدی شام کتے آندا پھر لیا سارے مسلماناں نہ اس دا دن ویکھیا نہ رات دیکھی وہ ہے ہی لبا ہی نہیں اس دین دی صبح نہ دسدی ہے نہ اس دی دسدی شام کتے میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبا نہیں اسلام یہ مینوں تانوں احساس ہو جائے نا کہ اسلام ہے نہیں ساڈے کول شاید لبن توڑی پئی جدوں مطمئن بیٹھے نا ملی اسلام نوں کی ہوا میں داڑھی ٹھیک رکھی ہے گٹیاں تو تاں چادر ہے اسلام اور کی ہے اسلام ہے نہیں بستیاں خالی ہے شہر خالی ہے 57 ملک خالی بلکہ جڑا غریب آندا اسلام لیاؤ وہ دی جگہ جیل ہے یا پھانسی انہوں نے جیل بازار گیا بازار دے اندر بیٹھے ہوئے کاپے اللہ بازاراں چ جا کے دیکھا ڈاکو بیٹھے منڈی وچ ڈنڈی وجدی ہے مکران دے تھان تھان چھاپے ہر تھان تے پھیرا پھیریے ہر تھان تے کاؤ کاپے نے سنو اسلام دی غربت اور بیچاری جس طرح غریب ہو جا اس پرے وچ انجرا اس پرے وچ اسلام دسے جیسے کسے دے مر گئے ماپے کڈی بڑی مثال ہے کہ اسلام بیچارہ انج نظر آਉਂਦਾ جویں ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ مر چکے مسکین ہو کے بیٹھا اس پرے وچ انج اسلام دسے جویں کسے دے مر گئے ماپے نے بازار تے منڈی اندر اس دا سنیا نہیں نام کتے میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبیا نہیں اسلام وچ دفتراں جو کچھ ہوندا ہے میں بول بول کے دساں رشوت دی آڑ کھلی ہے میں کھول کھول کے دساں ایمان ضمیر پہ وکدے نے گن تول تول کے دساں دیو پیسے تے بے ایمانی دے فیصلے کرائی جو افسراں کو نوٹاں دیاں دتھیاں چلدیاں نے گل رول رول کے دساں نہ خوف خدا دا پہرا ہے نہ حق دا ہے پیغام کتے میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبیا نہیں اسلام میں پالن گیا کچہری وچ انصاف کیندے جا ڈٹھے جج بیٹھے پیسے جو انصاف کرا لو ذرا کرو کوئی نہیں بحث وکیل کرتے رہندے مثل کچھ دسدی ہے جیب پیسے پہ فیصلہ کو میں پالن گیا کچہری وچ انصاف کیندے جا ڈٹھے ہتھ کڑیاں لگیاں سادھاں اتے چور چھڑیندے جا ڈٹھے چور بری ہو گئے پر بے گناہ پھانسی چ لٹکاتا ہتھ کڑیاں لگیاں سادھاں اتے چور چھڑیندے جا ڈٹھے قاتل پہ بھنگڑے پاندے نے بے دوست پھڑیندے جا ڈٹھے رشوت دے ججاں اگے جج بھی دون سٹیندے جا ڈٹھے پہلا انصاف سمجھدا سی جج جدوں آ گئی رشوت دے ججاں اگے جج بھی دون سٹیندے جا ڈٹھے قرآن انج مدھولن پہ جویں کھڑیا پکڑ غلام کتے اے مثالاں سنو قرآن نہ کی بن گئی ہے تدے پیر احمد حسن اللہ بخشے میرے بچپن چاہتے سی نیک پیر سی ٹھگ نہیں سی نمازی سی وہ آدھے سی
ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬਟਲਾਵੇ। ਦੀਨ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਂਗੀ ਚੀਮਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ, ਦੀਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀਨ ਦਾ। ਅਸਲ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀਨ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਧੋਲਣ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆ ਪਕੜ ਗੁਲਾਮ ਕਿਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਿਆ ਕੋ ਆ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਥੱਕਾ ਵਾਂ ਪਰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ। ਪਰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਿਆਨੀ ਨੰਗੀਆਂ, ਮੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸਾਂ ਰੋਲ ਗਈ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ। ਜੋ ਕਾਫਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤੁਗਿਆਨੀ ਰੁੜ ਗਏ ਈਮਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਘਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਨਤ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਕੋਈ ਠੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਥੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੇਚਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰੇ। ਮਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਨਫੀ ਪੱਕੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਪਰਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਮੱਕੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ। ਖਨਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਡੱਕੇ ਡਿੱਠੇ। ਇਹ ਡੱਕੇ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਕਾਂ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਲੂਲੀ। ਇਹ ਰਫਾ ਜਨ ਨਰਾ ਹੋ ਜਾ ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਰਫਾ ਜਨ। ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਨਫੀ ਪੱਕੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਪਰਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਮੱਕੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ। ਖਨਕਾਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਖਾ ਧੱਕੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਡੱਕੇ ਡਿੱਠੇ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿੱਠਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਰਸ਼ਾਮ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿੱਠਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਰਸ਼ਾਮ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਤੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਨਾਰੇ ਬੜੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਲਸੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਈ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੀ ਏ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਈ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੀ ਏ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜੋ, ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਂ ਹੈ ਫਲਾਂ ਹੈ ਆਂਦਾ, ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਂਦਾ ਰੌਲੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਦਿਨ ਇਸਲਾਮ 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 ਜਮਾਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਥੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਿਤੇ। ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਛਿਆ, ਇਹ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਹਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਾ ਤਾਰੀਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਖਿਲਾਫਤ। ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਹਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਪੁਰਸੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਕ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਆਵੇ ਦੌਰ ਸਿਰ ਖੀਨੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਖੂਨ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰ। ਖੀਨੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਖੀਨੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਖੂਨ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰ। ਬੇਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਹਰੀਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਰੀਕਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਏ, ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ ਆਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ। ਤਹਰੀਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰ ਦਿਲ ਅਫਰਾਮ ਕੀਤੀ। ਤਾਰੀਖ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਜਿਹੜੇ बेचारे रो भी रहे पर नजर नहीं आया आज तोड़ी और दिल पर दिल आराम किते। मैं पाल पाल के थका मैनू
لبیا نہیں اسلام کے تاریخ دے اندر پیندے رہے اس دے چلکارے کدے 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 وقت آ جاتا رہا کہ عمر بن عبدالعزیز بھی آ گیا رب کدی کدی نیک بندہ رہ ہوندا رہا کدی کدی ہوئی بھی اگر تاریخ دے اندر پیندے رہے اس دے چلکارے کدی کدے کدے نظرانے بٹ بٹ تکے نے وہ پاک نظارے کدے کدے آسمان تے چڑھ کے ڈوبدے رہے وہ چند تے تارے کدے کدے بالکل ایسے چمکے چلے گئے دھرتی دے اتنے بجدے رہے اس دے نکارے کدے کدے پر بعد خلاف تے راشدہ ڈٹھا نہ ہی بدر تمام کے پورا چاند نہیں چڑھیا کتے بھی میں پال پال کے تھکا ہوا مینوں لبیا نہیں اسلام کی ہن تسلی بھی دتی ہے وہ بھی حدیثاں کسے ویلے پڑھوں بے حضور دسیا بیڑا ڈب جانا ہے اسلام ادا ہی بے پہچانا ہو جانا جویں پہلاں سی مگر وقت آنا قیامت آن تو پہلا ایک زمانہ آ جانا کہ اشرقت الارض بنور ربها یہ ساری زمین رب دے نور نال چمک اٹھنی ہے اسلام ہی اسلام ہونا ہے حتیٰ کہ فرمایا واراں دا بنیا خیمہ یا گارے دا بنیا مکان بھی نہیں رہ جانا جے اسلام نہیں ور جانا پاویں کوئی انہوں عزت نہ قبول کرے مسلمان ہو کے پاویں ذلت نہیں رعایا بن کے رہے جنڈا اسلام دا چلنا یہ دور ہونا ایتھے لکھ دیا پھر اس دور دے دھند غباراں پیچھے سنیا اس دا ڈیرا ہے ہن تے ہنیرا ہی ہے مگر پتہ لگتا بھی اس ہنیرے دے پیچھے اسلام بیٹھا ہے آن لی اس دور دے دھند غباراں پیچھے سنیا اس دا ڈیرا ہے دھرتی دے وچ ہنیرے اس دا ہون والا پھیرا ہے اس صدی دے اندر اندر اس دا دسنا نوری چہرہ ہے تسلی سی تحریک کام دے مگر ظالماں نے نہیں ہوندی وہ چہرہ جس دے بدہ مولا 100 نورانی چہرہ ہے وہ کدے دا آ جاندا جے ہوندا اس دا احترام کتے تے آندا جڑا آندا ہوندا نہیں آندا اوندا استقبال کرنا ہے کوئی مسلمان یہو جہا بن گیا بیاہ وچ آکھن ہاں اسی اڈیک دے وہ کدے دا آ جاندا جے ہوندا اس دا احترام کسے میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبیا نہیں اسلام کی وہ آوے گا اس آنا ہے اس ایتھے آ کے رہنا ہے جی اج تو بعد آنی نا اگلی صبح یہ نہیں ہے یہ شک کوئی نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا ایک دن بھی رہ گیا نا قیامت دے دن ہوں اللہ نے اس دن نو لمبا کر اہل بیت چ امام مہدی نو لے آنا ہے یہ دور یہ مثال دے کے آخیا کہ ایک دن بھی رہندا ہویا نا اللہ نے اس دن نو لمبا کر دیا یہ زمانہ وکھاؤنا ہے وہ آ کے وہ آوے گا اس آنا ہے اس ایتھے آ کے رہنا ہے یہ میری تیری گل نہیں یہ پاک نبی دا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری تیری گل نہیں یہ پاک نبی دا کہنا ہے آسان دی آوی پگنی ہے چنتا دا لینا ہے یہ سارے کام ہو کے رہنے ہیں اللہ نے خیال سارے کردہ اتارنا ہے آسان ساڑیاں پر اس تو پہلا سانوں سچا مومن بننا پینا ہے کردہ ہے امام مہدی آ جائے سی ڈانگ تے سانوں پھر نہیں کافراں نال تے پھر ہونا ہے پہلا ساڈی مرمت ہونی پئی کہڑا اسلام لئی پھر دے سورۃ توبہ دی تفسیر تو شیعہ عالمن جڑی ہن لکھی ہے تفسیر نمونہ انہیں آخیا شیعو او ظالمو تواڈے ملاواں نے کہتا مہدی آؤ گا ٹھیک کر تسی کوئی نہ اینیاں حدیثاں لکھیاں تو نہ والے انہاں آخیا مہدی دے لشکر شامل ہونے ہے تواڈیاں حدیثاں کی دسیاں جدوں ہونا اسے مومن یہو جہے ہوئے ہونے آ جنہاں نوں آ کے انہیں اگے چلنا پوری فصل لکھی انہوں نے کہ آپ کرو کراؤ کچھ نہ تو انہیں پھوک مارنی پر اس تو پہلا سانوں سچا مومن بننا پینا ہے کفار منافق تائیں اس نے دینا نہیں مقام کتے میں پال پال کے تھکا مینوں لبیا نہیں اسلام کی ایک نظم تھوڑے سامنے پڑھ سی ورنہ پوری کتاب اس قابل ہے یہ فوٹو سٹیٹ کراؤ تو پڑھو کس طرح انہیں دسیا کہ بھائی اسلام جڑا ہے اللہ کا سچا دین ہے مگر جو اسی یہ سلوک کرنے وہ بہت بڑا ظلم ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ